آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، یزید پلید کس طرح خلافت پر قابض ہوا اور اس بدبخت کو جس دن خلافت ملنے والی تھی اور حضرت امیر معاویہ انتقال کرنے والے تھے تو اس وقت وہ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ جب اسے وصیت کے لیے بلایا گیا تو حضرت امیر معاویہ نے وصیت کے حساب سے اسے 4 اشخاص کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ لوگ تمہارے اقتدار کی مخالفت کریں گے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے بارے میں بتایا وہ بھلے آدمی ہیں، جلد دوست ہو جائیں گے۔ نمبر 2 حضرت امام حسین علیہ السلام تمہارے خلاف اقدام کریں گے، ان سے تم فتح حاصل کرنے کے بعد نرمی کا برتاؤ کرنا، کیونکہ ان کی رگوں میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تمہارے سخت خلاف ہوں گے، مجھے ان کا بھی بہت خوف ہے۔ اور نمبر 4 عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مجھے کوئی خدشات نہیں۔ دوستو، یہ وہ وصیت تھی جو حضرت امیر معاویہ نے مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے یزید پلید کو کی تھی، اور حضرت امیر معاویہ نے تو اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں ہی اپنے حاکموں سے یہ مشورے لینا شروع کر دیے تھے کہ وہ اپنے بیٹے یزید پلید کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے کوفے کے حاکم مغیرہ نے اس تجویز کی حمایت کی تھی، لیکن وہ یزید پلید کی خلافت سنبھالنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ مگر اس کے علاوہ بھی دوسرے مقامات کے حاکموں نے یزید پلید کو اپنا حاکم بنانے کی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے مملکت کے بڑے بڑے شہروں سے وفد بلائے، ان لوگوں کا شاہانہ اور ٹھاٹھ سے استقبال کیا گیا۔ تمام حاکموں سے پہلے ہی یزید پلید کی بیعت لے لی گئی کہ وہ حضرت معاویہ کے بعد یزید پلید کو خلیفہ مانیں گے اور اس کے وفادار رہیں گے۔ اور جب وہ حاکم اپنے شہروں میں پہنچے تو انہوں نے پہلے ہی لوگوں سے یزید پلید کی خلافت پر بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ شام، عراق اور مصر کے لوگوں نے تو چوں چرا کیے بغیر بیعت کر لی، لیکن جب مدینہ کے حاکم مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تو عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تجویز فریب اور دھوکہ ہے، خلیفہ منتخب کرنے کا حق اہل مدینہ کا ہے، اور تم یونانی اور رومیوں کی پیروی کرنا چاہتے ہو جو ایک ہرکل کے بعد اس کے بیٹے کو دوسرا ہرکل چن لیتے ہیں۔ مروان نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ اس پر عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اہل مدینہ نے اس استدلال کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مروان نے جب یہ تمام باتیں حضرت امیر معاویہ کو بتائیں تو حضرت امیر معاویہ 1000 کا لشکر لے کر عمرہ کرنے کے بہانے سے حجاز کی طرف بڑھ گئے۔ مدینہ شریف میں امام حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ کا استقبال کیا تو حضرت امیر معاویہ نے ان سب سے بڑی سرد مہری کا برتاؤ کیا کہ ان تمام لوگوں نے یزید پلید کی بیعت کی حامی کیوں نہیں بنی۔ امیر معاویہ کا برتاؤ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ چلے گئے۔ ان تمام اکابر کے مکہ جانے کے بعد مدینہ شریف کے لوگوں نے یزید پلید کو اپنا ولی عہد تسلیم کر لیا۔ مدینے کے بعد حضرت امیر معاویہ مکہ پہنچے، عمرے سے فارغ ہو کر ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا اور اپنے بعد یزید پلید کو خلیفہ بنانے کی تجویز اہل مکہ کے سامنے پیش کی، جبکہ یہ تجویز بالکل شرع اسلام کے خلاف تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ ولی عہد کا تقرر شرع اسلام کے خلاف ہے۔ اس بات پر حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے درمیان بحث و مناظرہ ہونے لگا۔ حضرت زبیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خلیفہ کا انتخاب اپنے وقت پر اور اہل مدینہ پر چھوڑ دیا جائے، مگر حضرت امیر معاویہ یزید پلید کو اپنا جانشین بنانے پر بضد تھے اور انہوں نے اپنی فوج طلب کر لی اور عام لوگوں سے جبراً یزید پلید کے لیے بیعت لینے لگے، اور یہ کام کر کے حضرت امیر معاویہ نے دینی خلافت کے صحیح تصور کو مسترد کر کے خاندانی اور موروثی ملوکیت میں تبدیل کر دیا تھا، اور خاندان بنو امیہ کے اقتدار کے اس خواب کو عملی جامہ پہنا دیا۔ دوستو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں یزید پلید کا کوئی کردار نہیں تھا، جبکہ دوستو اگر کسی شخص کی خلافت کی اس قدر بات پہلے ہی چل رہی ہو تو وہ اقتدار کے خاطر ہر اقدام اٹھائے گا اور اپنے اقتدار کے درمیان آنے والے ہر شخص کو راستے سے صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح یزید پلید نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی۔
یزید پلید نے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے شوہر کو زہر کھلا دیں تو وہ اس سے نکاح کرے گا اور اس کے لیے 1,00,000 درہم خرچ کرے گا۔ جیدہ ملونہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایسا جان لیوا زہر پلایا کہ جس کی وجہ سے حضرت امام حسن علیہ السلام 40 دن تک بیمار رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ وہ زہر کھلانے والے کا نام بتا دیں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو نام بتانے سے انکار کیا اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس سے میرا انتقام لے گا، اور فرمایا حسین زہر کا یہ حال ہے، میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے ڈسا گیا ہوں۔ اس بات سے آپ علیہ السلام کا اشارہ یزید پلید کی طرف تھا اور فرمایا حسین میرے بھائی، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ کرنا، اور میں آپ کو یہ بھی قسم دیتا ہوں کہ میری وجہ سے ایک قطرہ بھی خون نہ بہانا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، وہ آپ کو ذلیل کریں گے اور آپ کو بے وطن کر دیں گے۔ باخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم میں اب نبوت ختم ہے تو خلافت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی ہے کہ وہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنا دیں۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے، مگر آپ پہلے ان سے اس بارے میں عرض کرنا۔ لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ قوم بنی امیہ میری وہاں تدفین سے آپ کو روکیں گے۔ اگر وہ روکیں تو ان سے مزاحمت نہ کرنا۔ مجھے اپنی امی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس فرمان کے 40 دن کے بعد امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تدفین کے متعلق عرض کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہاں مجھے حضرت امام حسن علیہ السلام کی قدر و منزلت کا علم ہے، اس لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تدفین پر کوئی انکار نہیں۔ دوستو اس وقت مدینہ طیبہ کا حاکم حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مروان تھا، جس نے مدینہ کے لوگوں سے یزید پلید کے لیے بیعت لی تھی۔ مروان نے اور بنی امیہ میں سے اس کے قریبی لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت حسن کی تدفین سے منع کر دیا۔ اس بات پر حضرت امام حسین علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے اور آپ کے رفقا نے ہتھیار اٹھا لیے اور کہا ہم مروان اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کریں گے۔ اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ امام حسن یعنی اپنے بھائی کی وصیت توڑنے والے نہ بنیں، انہوں نے آپ کو وصیت کی تھی کہ آپ میری وجہ سے جنگ نہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اتنی منت سماجت کی کہ امام حسین علیہ السلام کو واپس لے کر گھر لوٹ آئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کو جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دفن کیا۔ امام حسن علیہ السلام کی تدفین کے بعد جعدہ ملونہ نے یزید پلید کے پاس آدمی بھیج کر وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن یزید نے یہ تمام کام اقتدار کے خاطر کروایا تھا، اور اگر وہ اس جعدہ سے نکاح کر لیتا تو وہ اقتدار کے تخت پر نہ بیٹھ پاتا، اس لیے اس نے جعدہ ملونہ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید پلید خلافت پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو چٹھیاں لکھنا شروع کر دیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیے گا حضرت امام حسن علیہ السلام نے وفات سے پہلے حضرت امام حسین کو کوفے کے لوگوں سے آگاہ فرما دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ یاد رکھ کہ 5 خلیفہ کی گنتی پوری ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید پلید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے برکت نہ دے گا۔ مجھے میرے بیٹے حسین کی موت کی خبر دے دی گئی ہے اور مجھے اس کی شہادت گاہ کی مٹی بھی دکھا دی گئی ہے اور اس کو شہید کرنے والے کی بھی اطلاع دے دی گئی ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس قوم میں میرے بیٹے حسین کی شہادت ہوگی اور اس قوم نے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سینے اور دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا اور ان پر شرارتی لوگوں کو مسلط کر دے گا اور وہ آپس میں بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ دوستو امام حسین کی شہادت کے بعد آج تک امت مسلمہ
گروہ در گروہ تقسیم ہوتی چلی گئی اور آج مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور دوستو یہ تمام لوگ صرف اسی وقت ہی متحد ہوں گے جب خلافت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ لوٹے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات پوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے ایک شخص کی خلافت عرب میں قائم نہ ہو جائے۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو متحد فرما دے اور ہمیں اہل بیت اور آل محمد کا نوکر بنا دے، آمین۔ دوستوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔